نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں، ایک واقعہ ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہما کا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قریب حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو زمین کا ایک ٹکڑا دیا۔ اسی سے ملی ہوئی زمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی تھی، اور وہاں ایک کھجور کا درخت کھڑا تھا۔ جب ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے نام وہ زمین الاٹ کر دی گئی تو ان دونوں حضرات میں اس کھجور کے درخت کے سلسلے میں اختلاف رائے ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یہ درخت میری زمین میں ہے، اور حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمین میرے نام کی ہے، یہ درخت اس زمین میں ہے۔ تو ذرا سی دونوں میں کڑوی بات پیدا ہو گئی۔ اسی کڑوی بات کے نتیجے میں انسان ہونے کے تقاضے کی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے کوئی سخت کلمہ نکل گیا۔ غصے کی وجہ سے اس وقت تو بول گئے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ان کو یہ احساس ہو گیا کہ میری زبان سے ایسا کلمہ نکلا ہے جس سے میرے ساتھی کو بھی تکلیف ہو گئی۔ پس پریشان ہو گئے، فوراً ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور بڑی عاجزی کے ساتھ فرمایا، قل لی یا ربیعہ مثل ما قلت لک حتی تکون قصاصا، یعنی ربیعہ، جو کلمہ میں نے تمہارے سلسلے میں اپنی زبان سے کہا ہے، وہی کلمہ تم میرے بارے میں بھی کہہ دو، تاکہ دنیا میں ہمارا تمہارا معاملہ صاف ہو جائے، آخرت کے لیے کچھ باقی نہ رہے۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت، میں یہ کلمہ آپ کی شان میں اپنی زبان سے نہیں ادا کر سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تم کو یہ بات میرے سلسلے میں کہنی ہوگی تاکہ معاملہ دنیا کے اندر رفع دفع ہو جائے، آخرت کے لیے کچھ باقی نہ رہے۔ لیکن حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کو جرأت نہیں ہوا اور جرأت نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کلمے کو اپنی زبان سے نکالنے کے لیے اصرار کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم نے وہ کلمہ میرے لیے زبان سے نہیں نکالا تو میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمہاری شکایت کروں گا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت، آپ کی جو مرضی وہ آپ کریں، لیکن میں وہ انداز اختیار نہیں کر سکتا جو آپ نے میرے ساتھ اختیار فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں روانہ ہوئے، اور ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر تو میں کھڑا رہا اور سوچتا رہا کہ کیا جذبہ اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا ہے۔ پھر سوچا کہ چلو ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، دیکھیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ بھی پیچھے پیچھے چلے۔ اسی درمیان ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے لوگ بھی راستے میں مل گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، کیا معاملہ ہو گیا؟ بتایا گیا کہ ایسی ایسی بات ہو گئی،
تو قبیلہ بنو اسلم کے لوگ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، اس لیے کہ قبیلے کا مسئلہ ہے، نہ جانے تمہارے کیا کیا شکایت کر دیا جائے گا۔ ایک مجمع ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام قبیلے والوں کو وہیں روکا اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس معاملے میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے۔ جانتے ہو صدیق اکبر کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے اور ان کے یار غار ہیں۔ اگر انہوں نے مڑ کر دیکھ لیا کہ ایک جماعت ربیعہ کے ساتھ آ رہی ہے اور ناراضگی کا اظہار کر دیا تو خدا کی قسم ربیعہ بھی برباد ہو جائے گا اور اس کے خاندان والے بھی برباد ہو جائیں۔ غرض یہ کہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حاضر خدمت ہو کر مکمل داستان بیان کی، پھر فرمایا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ربیعہ رضی اللہ عنہ وہی کلمہ میرے سلسلے میں کہہ دے جو میں نے کہا تھا، تاکہ یہ معاملہ دنیا میں صاف ہو جائے۔ لیکن ربیعہ یہ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کی بارگاہ میں حاضری اسی لیے ہوئی ہے کہ آپ ربیعہ کو حکم دیں کہ وہ مجھ سے دنیا ہی میں بدلہ لے لیں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا کوئی مسئلہ ہمارے سامنے نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کر بیٹھ گئے، سوچنے لگے کہ مسئلے کو کیسا حل کیا جائے۔ آپ بھی جانتے تھے کہ اگر میں ربیعہ کو یہ حکم دوں گا یا کہوں گا کہ تم بھی ابو بکر سے وہی کلمہ کہہ دو تو وہ بھی کہنے کو تیار نہیں ہوں گے، اور اس کے بغیر ابو بکر مطمئن نہیں ہوں گے۔ کچھ دیر سوچتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ ربیعہ، تم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ایک دعائیہ کلمہ ادا کر دو، انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ وہ دعائیہ کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کو بتلا دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ ربیعہ رضی اللہ عنہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی، غفر اللہ لک یا ابا بکر، یا الہ العالمین، اے رب العالمین ابو بکر کی مغفرت فرما اور ان کو معاف فرما۔ اس دعا کا سننا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ ربیعہ رضی اللہ عنہ کو دل سے روتے ہوئے فرمایا کہ ربیعہ، آج اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارشی بن کر تم نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں مرتے دم تک تمہارے اس احسان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بزرگان محترم، یہ عظیم واقعہ جو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے درس عبرت اور نمونہ عمل ہے۔ ہم صبح سے شام تک کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کتنے لوگوں کے حقوق سلب کرتے ہیں، کتنوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ بھی دل میں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کے سلسلے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور دوسری طرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ، جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت
اور ہم نشینی کے نتیجے میں جنت کی ضمانت مل گئی ہو، اس کے دل میں اللہ کے بارگاہ میں جواب دہی کا احساس اس درجہ ہے کہ ایک نازیبا کلمہ زبان سے نکلنے کی وجہ سے بے چین اور پریشان ہو گئے، اور جب تک معاملہ کو حل نہ کرا لیا اس وقت تک چین کی سانس نہیں لی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ درس اور سبق دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر موڑ پر سوچیں کہ ہم اپنے اس عمل کے سلسلے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اگر یہ فکر پیدا ہو گئی تو خود بخود بہت سے برائیوں سے، بدعات سے، و منکرات سے اور دین کے نام پر کی جانے والی بہت سی رسموں سے حفاظت ہو جائے گی۔ دنیا انتہائی بے یقینی ہے، کچھ معلوم نہیں کب کس انسان کو دنیا کو خیر آباد کہہ کر جانا پڑ جائے۔ ساری دولت و منصب اور ساری عزت ہمیں رکھی یہیں چھوڑ کر چلے جانا پڑے گا۔ نہ کچھ لے کر انسان آیا ہے اور نہ لے کر جائے گا۔ لمحوں میں باری تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا اور ساری دنیا کو چھوڑ کر انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ جس دنیا کے لیے اس نے حلال و حرام کو ایک کر رکھا ہے، جائز اور ناجائز کو ایک کر رکھا ہے، دین اور غیر دین کو ایک کر رکھا ہے، جس کے لیے اس نے ساری توانائیوں کو صرف کر دیا ہے، صرف کر دیا ہے، ایک لمحہ کے اندر اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی پوری فکر کو اسی دنیا میں لگا دیتا ہے اور آخرت کی فکر اس کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فکر آخرت کا سبق ہم تمام کو لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس واقعے سے عبرت پکڑنے کی اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔